قرآن مجید کو آسان فہم بنایا ہے۔ کریم الناس علی قدر عقولہم کے مطابق لوگوں سے، عام لوگوں سے ان کی فہم، ان کی عقل کے مطابق بات کرنا چاہیے۔ تقریر کرنے والے خطیب حضرات، تبلیغ کرنے والے حضرات، لوگوں میں بیٹھنے والے حضرات جب عام لوگوں میں بیٹھے تو انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنا رعب اور دبدبہ جھاڑنے کے لیے مشکل الفاظ بولیں، بلکہ انتہائی عام زبان میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ انتہائی مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو لوگ باہر آ کے یہی کہیں گے یار کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ ایک افسر دورہ کرتے کرتے کسی گاؤں میں پہنچا تو اس نے زمینداروں کو بلایا۔ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، زمیندار کسان سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مشکلات بتانے کے لیے اس زمیندار کے پاس، اس افسر کے پاس پہنچے۔ جب افسر کے دفتر میں پہنچے تو افسر نے ان سب کو بٹھایا، بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، بڑے اچھے طریقے سے، بڑا اچھا افسر تھا۔ لیکن اپنی افسری کا رعب ڈھالنے کے لیے اس نے ان سے پوچھا تمہاری کشت زار گندم میں تکاتیر امطار ہوا ہے یا نہیں؟ دوبارہ سنیے گا، تمہاری کشت زار گندم میں تکاتیر امطار ہوا ہے یا نہیں، جس کا عام زبان میں لفظ یہ ہے تمہارے گندم کے کھیت میں بارش ہوئی یا نہیں۔ اس عام فہم سوال کو اس افسر نے اپنی قابلیت جتانے کے لیے اتنے مشکل الفاظ میں بیان کیا کہ وہ بیچارے سادہ لوگ، کسان، دیہاتی بیچارے خاموشی سے باہر نکل آئے اور آ کر اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے صاحب بہادر اس وقت تلاوت میں مصروف ہیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ اگر یہی سوال عام انداز میں کیا جاتا تو آدمی سمجھ لیتا۔ اسی طرح قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر حکمت و دانش بڑی بڑی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں۔ کبھی مچھر کی مثال دی ہے، کبھی شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، کبھی چوپایوں کی مثال دی ہے، کبھی کسی قوم کے اوپر عذاب لانے کی مثال دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت کے مطابق خطاب کرتا تو اس لا شریک کے کلام کو کون سمجھتا؟ اس وحدہ لا شریک کے کلام کو کون سمجھتا؟ کروڑہا درود و سلام اس شہنشاہ مدینہ کے اوپر جن کی فصاحت و بلاغت کے باوجود اپنے غلاموں پر ایسی نظر رہی کہ ہمیشہ عام اور سادہ فہم انداز میں گفتگو کی کہ ان پڑھ، ہمارے جیسے ان پڑھ، ہمارے جیسے سادہ، ہمارے جیسے سیدھے سادے لوگ بھی آپ کے کلام کو آرام سے سمجھ لیں۔ مثلا ایک مرتبہ غلاموں سے ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ شخص ہر روز اس نہر سے 5 بار نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گی؟ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہیں۔ تو فرمایا سنو، نماز ایک نہر ہے، جو شخص ہر روز 5 نمازیں پڑھا کرے گا اس کے بدن پر گناہوں کی میل باقی نہ رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ مثال ہے، کتنے آرام سے مسئلہ ذہن نشین کروا دیا۔ حضرت شیخ سعدی کی گلستان و بوستان 2 کتابیں اسی انداز پر لکھی گئیں، اور پھر حضرت مولانا روم کی مشہور و معروف مثنوی شریف بھی اسی انداز میں لکھی گئی، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ آپ بڑے اچھے انداز میں اس میں سے مثالیں دیتے ہیں اور پھر ان کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے یہاں پر فارسی پڑھنا بے وقوفی ہوگی، چونکہ میرے سامنے بیٹھنے والے پنجابی ہیں، اردو ہیں، فارسی والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر میں فارسی پڑھوں گا بھی تو بہت سارے لفظ حیران ہو کے میری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو صرف اردو کے اندر اور پنجابی کے اندر میں گفتگو کرنے کا قائل ہوں۔
ایک شخص بہت بڑی پگڑی پہنے، مثال ہے ایک شخص بہت بڑی پگڑی شہر کے بارونق بازار سے گزر رہا تھا۔ پگڑی کے اوپر ایک چور کی نظر پڑی۔ چور کا دل للچایا کہ یہ پگڑی میرے پاس ہونی چاہیے، کیا بات ہے، ململ کی کپڑ، پورے کا پورا تھان ہی لگتا ہے، اس سے تو پورے خاندان کے کپڑے بن جائیں گے، اتنی بڑی پگڑی پہنے آج تک نہیں دیکھا۔ جب وہ شخص آگے چلتا جا رہا تھا، یہ اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا، ایک جگہ اس کو موقع ملا کہ میں یہاں سے بھاگ سکتا ہوں، اس نے پگڑی اٹھائی اور پوری رفتار سے دوڑ لگا دی۔ پگڑی والا مسکرایا اور مسکرا کر اس نے چور کو آواز دی، بھائی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہیں پگڑی بخش دی، لیکن پگڑی کے ظاہر پر نہ جاؤ، ذرا اسے کھول کر بھی دیکھ لو۔ چور کافی دور جا چکا تھا لیکن اس نے مالک کی آواز سن لی۔ ایک گلی کے اندر جا کر اس چور نے پگڑی کو کھولا تو حیران رہ گیا، صرف 1 گز کپڑے کے 3 پیچ تھے، اندر بھس اور چھوٹے چھوٹی ٹاکیاں، چھوٹے چھوٹے کپڑے جو تھے وہ بڑھے ہوئے تھے تاکہ ایک بہت بڑی پگڑی لگے۔ یہ تھی مثال جو مولانا روم نے دی۔ اب اس کو ہم اس مثال کے اندر سے سبق لیتے ہیں کہ آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، بظاہر کلمہ شریف کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں اور نام سے مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اس کا باطن کھول کر دیکھیے تو وہی غیر شرعی رسوم، وہی فسق و فجور کے چیتھرے اندر بڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ مولانا روم نے فارسی کے اندر ان کو بیان کیا، میں اس کو اردو میں کرتا ہوں۔ ظاہر سے تم ایسے ہو کہ بایزید بستامی پر بھی طعنہ زنی کرتے ہو، لیکن باطن سے اندر سے ایسے ہو کہ یزید کو بھی تم سے شرم آتی ہوگی۔ تم کافروں کی ان قبروں کی طرح ہو جن پر پڑے نقش و نگار ہوتے ہیں، لیکن قبر کے اندر نارے جہنم کا دھواں اور تاریکی ہوتی ہے۔ ظالم کے اس مال کی طرح ہو جس کا لیبل تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندر مظلوم کا خون اور وبال ہوتا ہے۔ منافق کی طرح ظاہراً صوم و صلات کے پابند ہو اور اندر سے تاریک ہو۔ اس گرجنے والے بادل کی طرح ہو جو بے نم ہوتا ہے، اس میں نہ تو زمین کے لیے نفع ہوتا ہے اور نہ ہی پھل کے لیے نفع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، کلمہ ہمیں تحفے میں ملا ہے، میراث میں ملا ہے، خوش قسمت ہیں کہ حضور کے امتی بن کے پیدا ہوئے ہیں۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے اوپر فرض ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ ایک صاحب فیس بک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مولوی کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا بھی سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے۔ اور بھائی کبھی آپ نے ہماری مجلسیں اٹینڈ کی ہوں تو آپ کو پتہ ہونا، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کے منکر مت بنو۔ یہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور متواترہ ہیں، یعنی آپ نے داڑھی مبارک نہیں کٹوائی، آپ کی داڑھی مبارک تھی، اس لیے اس کے اوپر کوئی بھی گفتگو کرے گا ہم اس کی گفتگو کو نہیں مانیں گے۔ ہمیں کسی کی مثال نہیں چاہیے، ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی کی داڑھی مبارک تھی تو ہم نے رکھی ہے، الحمدللہ۔ ہمارے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مکمل ماڈل ہمارے نبی ہمارے لیے ہیں۔ ہمارے نبی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہمارے نبی چھوٹوں سے شفقت کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نبی بڑوں کا ادب کرتے تھے، حتیٰ کہ اماں حلیمہ سعدیہ جب آپ کی بارگاہ میں آتی تو آپ اپنی مبارک چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ ہم اپنی ماؤں کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی خدمت کرتے ہیں، بیویوں کے پیچھے لگ کے ماؤں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ ہم ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کروانے کی کوشش کرو، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسجد کو اپنی حیثیت کے مطابق دو، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں
ان کی تعظیم کرو۔ ہم ولیوں کا ادب بھی سکھاتے ہیں، ہم اہل بیت کا ادب بھی سکھاتے ہیں، ہم صحابہ کا ادب بھی سکھاتے ہیں، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی آپ کبھی بیٹھے ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ خیر واپس آئیے، مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں انتہائی آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ فقیر بھی یہی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی تو اس فقیر کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیا کریں۔ اگر کوئی بات پہلی ہی بار سمجھ آ جائے تو اس کو میری طرف منسوب نہ کیا کریں، کوئی بات اچھی لگ جائے اسے بھی میری طرف منسوب نہ کیا کریں، بلکہ کہا کریں یہ ہم پر اللہ کا فضل ہوا ہے، یہ قادری پر بھی اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس کی بات ہمیں سمجھ آئی ہے۔ اور اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ سکے تو صاف میری طرف پلٹا دیا کریں کہ قادری جاہل ہے، قادری بیوقوف ہے، قادری کو عقل نہیں ہے، قادری کو سمجھانا نہیں آتا۔ مجھے قبول ہے لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ کوئی غلط بات میرے اللہ یا میرے رسول کی طرف کوئی منسوب کرے، غلط بات میری طرف منسوب کریں، اچھی بات میرے اللہ کی طرف منسوب کریں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا اللہ دیتا ہے، بیماری اچھی چیز نہیں ہے، ابراہیم نے وہ اپنی طرف لی، اور شفا اچھی چیز ہے وہ اللہ کی طرف دی۔ اسی طرح یہ فقیر بھی کہتا ہے کہ کوئی بات سمجھ نہ آئے، خدا را کوئی بات سمجھ نہ آئے، میں کوشش تو پوری کرتا ہوں، اپنی طرف سے انسان ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان لیکچر لے کے آؤں، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی اتنا غصہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس غلطی کو مجھے بتائیے، میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا اور اگلے ہی لیکچر میں اس غلطی کو ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ، پوری کوشش کر کے۔ مجھے اپنی غلطی مانتے ہوئے بالکل شرمندگی نہیں ہوتی، اس سے نفس کی دھلائی ہوتی ہے، اس سے نفس کو پریشانی ہوتی ہے، نفس سیدھا ہو گیا تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ میں نے یہاں آپ کو جواب نہیں دینا، کل قیامت کے روز وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جواب دینا ہے۔ بھائیو دوستو، میری طرف غلطی کو منسوب کر دیا کریں، پرواہ نہ کیا کریں، لیکن مجھ سے پوچھ بھی لیا کریں، مجھے بتا بھی دیا کریں تاکہ اگلی بار میں وہ غلطی جو ہے اس کی تصحیح کر لوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ مسجد کا مینار زیر تعمیر ہے، جامع مسجد نوری، آپ جانتے ہیں یہ ہماری غریبوں کی مسجد ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے، غریبوں کی مسجد ہے لیکن امیروں جیسی مسجد ہم نے بنا لی۔ یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا ہے، آپ اسی طرح بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ مینار بھی مکمل ہوگا۔ باہر تھوڑے سے غسل خانے بھی، باتھ روم بھی بنانے ہیں، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا۔